اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. المسألة الثامنہ اذا دفع الى معزون مالا او دفع الى معزون مالا، دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. ٹھیک. لیشتری بہ نسمہ ویعتقها ویحج عنہ بالباقی فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به واختلف مولاه وورثة العامر ومولى الأب فكل يقول اشتري بمالي إلى آخره. مطلب جو ہے وہ یہ مسئلہ بہت دقیق ہے. اس سے پہلے ایگزام میں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے آ جائے، اور اس کو جو ہے وہ سمجھیے گا. بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور بہت دقیق ہے. اچھے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ سنیے گا. یہ مسئلہ کچھ اس طریقے سے کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس ایک عبد ہے، غلام ہے، اور وہ غلام مالک نے اس غلام کو عبد معزون قرار دے رکھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو اجازت دے رکھی ہے وہ معاملات وغیرہ کر سکتا ہے. نہیں غور کریں گے نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اس غلام کو مالک نے اس کے اجازت دے رکھی ہے کہ تم معاملات وغیرہ کر سکتے ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد معزون. ٹھیک ہے. اب اس عبد معزون کو کسی غیر شخص نے، کیونکہ وہ عبد معزون ہے، معاملہ وغیرہ کر سکتا ہے، دوسرے شخص نے آ کر اسے پیسے دیے. مالک نہیں دیے، اس نے کسی دوسرے شخص نے دیے اس کو پیسے، عبد معزون کو، کہ تم ایسا کرو، یہ پیسہ ہے، اس پیسے میں تم کو دو کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ غلام خریدنا ہے اور اسے آزاد کر دینا ہے میری طرف سے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی غلام کو تم پیسے آزاد کر کے پیسے دے دینا جو باقی بچے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ جا کر حج کرائے میری طرف سے میری نیابت میں. تو اس پیسے میں دو کام کرنا ہے، اور حکم کون دے رہا ہے؟ دوسرا کوئی شخص ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہیں گے عامر کہیں گے. ٹھیک ہے. اور فرض مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس نے یہ وہ امر کیا، یعنی جو عامر ہے وہ مر گیا. ٹھیک ہے. یہ پیسے ویسے دے کر وہ جو کیا ہے مر گیا. ٹھیک ہے. اب غلام کیا ہے؟ غلام گیا، اس کا باپ بھی، یعنی فرضیات بہت زیادہ ہیں اس لیے تھوڑا میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تھوڑا سخت ہے. اور فرض مسئلہ یہ ہے کہ غلام جو ہے، جو عبد معزون ہے، اس کا باپ بھی غلام ہے. تو اس نے بڑا موقع و غنیمت سمجھا، کہا کہ ہاں مجھے اختیار دیا گیا ہے غلام کو خریدنا ہے، اور بتایا نہیں کہ کسی کو خریدنا ہے. ایسا کرتا ہوں اپنے باپ کو ہی کیا ہے اس کو آزاد کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ گیا اور جا کر اس نے اپنے باپ کو، جو کہ کسی اور کے یہاں غلام تھا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے یہاں باپ غلام تھا، اس نے کیا ہے باپ کو اس کے مالک سے خرید لیا اور اس کو آزاد کر کے کہہ دیا کہ جاؤ نیابت میں فلاں کے حج کر کے چلے آؤ. ان شاء اللہ. یہ مسئلہ تھا. اب یہاں پر اختلاف ہو گیا تین لوگوں میں. ٹھیک ہے. عبارت پہ دیکھیے گا ذرا سا. کون کون؟ واختلف مولاه. تو اختلاف ہوا کس میں؟ مولا میں. ہاں. اب مولا مراد یہاں پہ مولا عبد المعزون. کون؟ عبد معزون کے مولا میں، جس کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے. ٹھیک ہے. اس نے کہا بھی نہیں تھا، مگر یہ کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے معاملہ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مولا ہے، عبد معزون ہے. یہ ایک اچھا. اس نے کہا کہ تم جو یہ غلام خریدے ہو، چونکہ میں نے تمہیں اجازت دے رکھی معاملات وغیرہ کی، تو میرے سارے پیسے وغیرہ تمہارے پاس رہتے ہیں، تو تم نے جو غلام خریدا وہ میرے پیسے سے خریدا ہے. فکل یقول اشتری بمالی. سب کہیں گے، تین ہیں، تینوں سب جو دعوے دار وہ سب کے سب کہیں گے کہ یہ غلام جو خریدا گیا ہے وہ میرے پیسے سے. تو مولا نے کیوں کہا؟ چونکہ وہ عبد معزون ہے، میں نے اجازت دے رکھی ہے، میرے سارے معاملات تم کرتے ہو، لہٰذا غلام بھی خرید تو میری طرف سے ہی خریدا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو بھی کہنے کا حق ہے، غلط نہیں ہے. اس طریقے سے عبارت دیکھیے، وورثۃ العامر. عامر تو مر گیا. اب عامر کے جو ورثہ ہیں، جس نے پیسے لا کر دیے تھے عبد معزون کو، اس کے ورثہ نے کہا کہ نہیں، میرے باپ نے تمہیں پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے، تو تم نے یہ جو غلام خریدا ہے وہ میرے بابا کے پیسے سے خریدا ہے. ان شاء اللہ. اچھا. وہ تیسرا اس میں کون ہے؟ وہ مولا الاب. ہاں، باپ کا غلام، یعنی جس سے عبد معزون نے، ٹھیک ہے، جس سے جا کر اپنے باپ کو خریدا تھا، اس نے بھی کہا کہ نہیں،
کیا ہے میں نے بھی تم کو پیسے دیے تھے اور تم نے میرے پیسے سے مثلا اس کو خرید کر آزاد کیا ہے، کیونکہ عبد معزون ہے، تو عبد معزون سے کوئی معاملہ کرا سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. تو ان تینوں میں یہ اختلاف ہو گیا. بات ان شاء اللہ. سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے ہمارے پیسے سے اس غلام کو خرید کر آزاد کیا ہے. تیسرا والا کیسا پردہ کریں گے؟ مول الاب. ہاں مول الاب نے یہاں پر بھی ہے کہ نہیں میں نے تمہیں پیسے دیے تھے اور میرے پیسے سے کیا ہے غلام کو خرید کر تم نے جو کیا ہے آزاد کیا ہے. کیسے؟ جبکہ اس کا جو باپ تھا اس کا کوئی پیسہ ویسا دیا نہیں تھا دوسرے والے نے، جس کے پاس شخص باپ نے نہیں، اس باپ کے غلام عفواً باپ کے مولا نے. باپ کے مولا جی. ہاں باپ کے یعنی بیٹے نے اپنے باپ کو آزاد کرایا ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. کس کے پاس؟ باپ کے پاس. اس کے باپ کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ تو یہ پیسہ باپ کو کہاں دیا جاتا ہے؟ جب غلام خریدیں گے تو مالک کو پیسہ دیا جاتا ہے نا. تو ہاں تو وہ یہی کہہ رہا ہے، وہ مطلب کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ غلام میرا تھا، ٹھیک ہے، یہ غلام جو مثلا میں نے آزاد کیا ہے، یہ مثلا مثال کے طور پر. بات انشاءاللہ اس نے بھی پیسہ دیا تھا جی. عبد معزون تھا وہ. بہرحال تینوں میں یہ اختلاف ہوا ہے. تو یہ تین کون سے ہیں یہ نکالنا بہت سخت ہے عبارت سے، اس کو سمجھیے گا. بات انشاءاللہ سمجھ میں گئے؟ اب دیکھیے گا، اب عبارت دیکھیے. اذا دفع الى معزون مالا، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر کہہ لیں اذا دفع العامر او شخص، کس کو؟ الى عبد معزون، ایسے عبد کو کہ جو معزون ہے، ٹھیک ہے، کیا دیا؟ مال دیا، ٹھیک ہے. کس لیے؟ لیشتری بہ نسما، عبارت پہ غور کیجیے گا، تاکہ وہ مال دیا تاکہ اس سے وہ ایک غلام خرید لے، ٹھیک ہے. وَيُعْتِقُهَا، اور اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. وَيَحُجُّ، اور دوسرا اسی پیسے سے وَيَحُجُّ عَنْهُ بِالْبَاقِي، اور جو پیسے بچیں گے اس مال میں سے ہے نا اس کا سے حج پہ بھیج دے اس کو، اس غلام کو، ٹھیک ہے. فَاشْتَرَىٰ أَبَاهُ، یہ غلام عبد معزون گیا اور اس نے جا کر اپنے ہی باپ کو اس کے مالک سے خرید لیا، ٹھیک ہے. وَدَفَعَ إِلَيْهِ بَقِيَّةُ الْمَالِ فَحَجَّ بِهِ، اور پھر اپنے باپ کو جب اس کو خرید لیا، آزاد کر دیا، تو کہا کہ یہ لو یہ پیسے بچیں، اس سے جا کر فلاں کی نیابت میں حج کرنا اپنے باپ سے، ٹھیک ہے. یہ معاملہ ہو گیا. اب جب یہ ہو گیا وَاخْتَلَفَ مَوْلَاهُ، تو مولا العبد المعزون، عبد معزون کے مولا میں، ٹھیک ہے، وہ ورثۃ العامر، اس کا یہاں پر ورثہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عامر کا انتقال ہو گیا ہے، تو عامر کے ورثہ میں، وہ مولا الاب، اور اب کے مولا میں، ٹھیک ہے، جس کے یہاں اس کا باپ غلام تھا اس کے میں. ان تینوں میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیسے ہوا؟ فَكُلٌّ يَقُولُ اشْتُرِيَ بِمَالِي، ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے مال سے یہ خریدا گیا ہے. تو یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو گیا، اب یہاں پہ یہ عبارت سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ گویا کہ وہ بھی دعوے دار ہے کہ نہیں ہم نے بھی تمہیں پیسے دیے تھے کہ تم جاؤ غلام خریدو، اور تم نے میرے سے غلام خرید کے اور آزاد کر دیا مثلا، ٹھیک ہے. فَكُلٌّ يَقُولُ اشْتُرِيَ بِمَالِي. واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر حکم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں قیل یرد الی مولاہ رقا، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کا جو باپ ہے اس کو پکڑ کے دوبارہ جہاں وہ غلام تھا جس مالک کے یہاں اس کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، بحالت رق، کہ وہ پھر سے غلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب آپ کو جب ہر ایک میں اختلاف ہو گیا ہے نا، تب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ وہ اصل کیا ہے. اصل یہ تھا کہ وہ غلام تھا، اور وہ اصل سے خارج ہوا کہ نہیں، یعنی کسی ملکیت خارج ابھی نہیں ہوا. تو ہم یہاں پر کیا جاری کریں کہ نہیں ابھی وہ خارج نہیں ہوا کسی ملکیت سے. بات واضح انشاءاللہ. لہٰذا پہلا کام یہی ہے کہ باپ جہاں پہ غلام تھا اس مالک کے پاس اس کو بحالت رق دے دیا جائے گا، جی ٹھیک. ثم یحکم بہ لمن اقام البینہ، پھر اس کے بعد اب ان دونوں سے دیکھیے گا، اب دو لوگ رہ گئے، عامر کے ورثہ اور مولا عبد المعزون. ان دونوں کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو ہے نا کہ میرے مال سے خریدا گیا ہے، آپ کے پاس بینہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ثم یحکم بہ لمن اقام البینہ، ان دونوں میں سے جو بھی بینہ پیش کر دے گا اپنے دعوے کے اوپر، واضح انشاءاللہ، اس کے لیے حکم لگا دیا جائے گا، وہ اس کا حکم ثابت ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. اچھا یہ ساری بات ہم نے جو حکم لگائی ہے کس کا کریں؟ ایک ایسی روایت جو کہ ضعیف ہے، روایت ابن اشیم کے نام سے. کیوں ضعیف ہے؟ ضعیف ہے کہ مجہول الحال ہے، یہ اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، کہیں پہ ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے کہ ابن اشیم کون تھا. واضح انشاءاللہ. لہذا وہ ضعیف، اور یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یہ قول وقیلا، اور ایک دوسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ جس کو مصنف نے اختیار بھی کیا ہے کہ یرد علی مولا المعزون،
کہ اس باپ کو یعنی عبد معزون کے باپ کو اس کے مالک کی طرف نہیں بلکہ اس غلام کے عبد معزون کے مالک کو پلٹایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو ہے پہلے والی طرف پلٹا دیتے ہیں. کون پہلے والا؟ پہلا مالک نہیں، عبد معزوم کا جو مالک ہے. اسی لیے نا آپ دیکھیں جب بولا کرے تو اس پہ میری طرف دیکھا ابھی آپ میری طرف دیکھتے تو سمجھ میں آیا تھا آپ کو، کتاب سے نہیں سمجھ میں آئے گا. ہاں ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ابھی جو نہیں آپ انہوں نے اپنے ذہن میں الگ الگ بنا لیا، اپنے ذہن میں انہوں نے الگ الگ بنا لیا، جبکہ دونوں مسئلہ ایک ہے. یعنی جو کہا جائے گا کہ جو پہلے کہا کہ یرد الی مولا رقن، اس سے کون سا مولا آپ سمجھے؟ ہاں یرد الی مولا رقن، جس کے اس میں یعنی اس کا تیسرا والا مالک ہے جو جیسے فرض یہ ہے کہ خود مالک مولا نہیں جو ہاں میں کہنے مطلب سنیے، ہاں یعنی وہی کہ جو باپ کا پہلے مالک تھا اسی کی طرف پلٹا دیا جائے گا. اور انشاءاللہ تو یہاں پر اور دو ہی مولا یہاں پہ، ایک تو باپ کا غلام، چونکہ باپ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے، تو ایک اس کا مالک ہے اس کا مالک ہے، اور تیسرا عامر ہے. عامر مر گیا ہے لہٰذا اس کے ورثہ ہیں یہاں پر. بات بات انشاءاللہ تو دیکھیے گا. تو کیا کہا انہوں نے، تو ایک قول تو یہ تھا کہ کیا ہے باپ کا جو غلام تھا باپ کا جو مالک تھا اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا باپ کو، اور ان دونوں سے بینہ مانگا جائے گا، جو بینہ کر دے دے گا ٹھیک ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، نہیں دے پائے تو بہرحال معاملہ جیسا تھا شروع سے ویسے ہی رہ جائے گا اپنے حال پر. دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یہاں پر یہ بات تو یقینیات میں سے ہے کہ عبد معزون نے باپ کو خریدا ہے ٹھیک ہے. اچھا اور ایک چیز اور بھی کنفرم ہے وہ یہ کہ جب یہ عبد معزون ہے تو عبد معزون کے تمام تصرفات کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو اس کا مالک ہو. تو عبد معزون کا جو مالک کون ہے؟ اس کا مالک، اس عبد کا. لہٰذا ایک ایسا کریں گے کہ اس کے باپ کو پلٹایا جائے کس کی طرف؟ عبد معزون کے مالک کی طرف ٹھیک ہے. یرد علی مولا المعزون ما لم یکن هناک بینۃ وهو اشبہ، جب تینوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو ٹھیک ہے. تو سب اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ خریدا ہے اس نے، تو جب خریدا تو مطلب کہ اپنے باپ کے ہی اپنے مالک کے ہی مال سے خریدا. اس طریقے سے وہ بقیہ تصرفات کرتا تھا تو اپنے مالک کے مال سے کرتا تھا، لہٰذا یہاں پر بھی جو تصرف اس نے کیا اپنے مالک کے ہی مال میں کیا ہے، لہٰذا اس کو عبد معزون کے مالک کی طرف پلٹا دیا جائے گا کسی کے پاس بینہ نہ ہو تینوں میں سے. جب جی سوال آگا یہ ہے کہ پیسہ تو خرچ ہوا ہے پہلے قول کے بنسبت، جب وہ پلٹ گیا اپنے مولا اصلی کی طرف یعنی باپ اس کو، پہلی بات یہ صورتحال واضح ہوئی نہیں بہو اشبہ کے مصنف نے جی. تو جب وہ پلٹ گیا اپنے اس کی طرف پیسہ بھی خرچ ہوا، کیونکہ لڑائی جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک تو میری طرف سے آزاد ہونا تھا جس نے پیسے دیے ہیں، اور دوسرا اس کی طرف سے حج بجا لانا تھا. آزاد تو وہ ہوا نہیں ہے پہلی قول کے بنسبت، باپ اس کا آزاد تو ہوا نہیں، کہ جب پلٹا دیا گیا اس کے اصل مالک کی طرف باپ کے تو آزاد تو ہوا نہیں ہے. تو اب یہ جو پیسہ خرچ ہوا یہ پیسہ کہاں کس کے ذمہ جائے گا؟ تو یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پیسہ کس سے لیا کس سے خرچ ہوا. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بھول کے جو اصل معاملہ تھا اسی پر کرتے ہیں، کیا کہ پہلے جس طریقے سے یہ رق تھا ابھی بھی جو کیا ہے یہ رق ہی رہے گا، غلام ہی رہے گا. اور ان دونوں سے ہم کیا دلیل مانگیں گے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کس کے سامنے آپ نے مثلا پیسہ دیا تھا یا کس کو گواہ بنا کر دیا تھا. چلیں اگر ایک آدمی ان دونوں میں سے کوئی ایک مطلب بینہ لے کے آ گیا ٹھیک ہے، تو اب یہ جو پیسہ کون دے گا؟ دوسرا والا اس کو دے گا پیسہ؟ نہیں فرض مسئلہ یہ ہے کہ وہ آزاد بھی ہو گیا، وہ حج بھی کرایا، فحج بھی، اور وہ حج بھی اس سے کرایا. اب بات ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ سارا پیسہ ویسا جو خرچ ہوا ہے یہ سب میری طرف سے ہوا ہے مثلا. جی بات آتی ان شاء اللہ. تو یہ بہرحال یہ تھوڑا دقیق مطلب تھا، اس پہ غور کیجیے گا، مباحثے وغیرہ میں اس کو حل کر لیجیے گا اچھے سے عبارت کے ساتھ. مسئلہ تاسیہ اذا اشترى عبدا فی الذمہ ودفع البائع الیہ عبدین. ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے مشتری نے ایک غلام خریدا لیکن غلام فی ذمہ خریدا، ٹھیک ہے، بائع سے کہا کہ مجھے غلام کی ضرورت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک غلام بیچتا ہوں اپنا، تو یہ عبد فی ذمہ یعنی میرے ذمے تمہارے لیے ایک غلام ہے، اتنے پیسہ دے دو مجھے بس انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہ عبد ہے لیکن یہ عبد کلی ہو گیا، معین نہیں کہ کون ہے، کیا صفات ہے اس کے. اس کے بعد کیا کیا، بائع نے 2 غلاموں کو بھیجا، ٹھیک ہے، کہ جاؤ ان دونوں غلاموں کو دیکھو اور ان میں سے جس کو چاہو اختیار کر سکتے لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، ودفع البائع الیہ عبدین الی المشتری عبدین. بائع نے 2 غلام اس کے پاس بھیجا کہ جو پسند ہو اسے لے لو. وقال، اور بیچ کر کیا کہا، اختر احدہما، تمہیں ایک غلام خریدنا تھا، ان میں سے ایک کو اختیار کر لو.
فابق واحد، اب یہاں پر مشکل یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ پہنچا اس نے کہا کہ چلو موقع اچھا ہے نا، وہ بھاگ گیا ہے ان میں سے ایک، واضح انشاءاللہ. ہاں اب کیا کریں گے؟ تو قیلا، ایک قول یہ ہے کہ یکون التالف بینہما، کہ اب جو یہ ایک بھاگا ہے نا، اب مشتری یہ نہیں کہہ سکتا ہاں کہ یا بائے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بھاگا ہے وہ سمجھ لو تم نے اختیار کر لیا، معاملہ ختم، ٹھیک ہے. اور مشتری بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بھاگا ہے اس سے میرا کوئی ربط نہیں ہے، ہمیں تو یہ غلام چاہیے، نہیں، بلکہ یکون التالف بینہما، کہ یہاں پر جو تلف ہو رہا ہے اب عابق ہوا ہے وہ ہاں دونوں میں کیا کیا جائے گا، برابر سے تقسیم ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدھی قیمت یہ برداشت کرے گا اور آدھی بائے دے گا. ویرجع، آدھے کا مطلب یہ ہوا کہ ویرجع بنصف الثمن، کہ مشتری کیا کرے گا، اس نے پورے ایک غلام کی قیمت پے کی تھی نا، وہ کیا کرے گا، آدھا ثمن لے لے گا. واضح انشاءاللہ جی. اور آدھا جو ہے بھائی کی طرف سے رہے گا، یہ مطلب ہے. فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ، اب اگر سنیے گا، اب اگر اس کو پا لیا، بھاگ رہا تھا، کسی نے پکڑ کے لا کے دوبارہ اس کو پلٹا دیا، تو اب اس صورت میں کیا ہے، مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو اختیار کر لے. واضح انشاءاللہ. واپس پلٹے روپے واپس جب آ گیا، ہاں جب آ گیا تو اس کو اختیار کرے گا. فَإِنْ وَجَدَهُ، جو قیمت لیا ہے اس کو واپس کر دے گا. ہاں جی جی ظاہر ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَّا كَانَ الْمَوْجُودُ لَهُمَا، واضح انشاءاللہ. اور اگر وہ نہ پلٹے واپس، تو اب جو موجود ہے جو ایک غلام، وہ کیا ہے، وہ دونوں کے لیے ہوگا. دیکھیے وَهُوَ بِنَاءً عَلَىٰ انْحِصَارِ حَقِّهِ فِيهِمَا، اور یہ اس بنا پر ہے کہ جو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ منحصر ہے کس میں، انہی دو میں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایک عبد جو کہ موجود ہے، ایک تو بھاگ گیا، اب ایک موجود ہے، تو اس میں کہا گیا کہ دونوں کا اس میں حصہ ہے، ٹھیک ہے، شراکت کے ساتھ. یہ کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر ہے کہ بناء علی انحصار حق، انحصار حق المشتری فیہما، چونکہ انہی دو میں سے کسی ایک میں اس کا حق تھا، تو ایک تو بھاگ گیا، تو آدھا گویا کہ حصہ اس کا بھاگ گیا، اور آدھا جو کیا ہے بچا ہوا ہے تو اس میں رہے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں شریک ہوں گے. واضح انشاءاللہ. یہ مطلب سمجھیے گا، نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک جب بھاگ گیا تو آدھا جو کیا ہے اس میں سے اس کا حق ہو جائے گا، چونکہ اس کا حق منحصر تھا انہی دو میں سے کسی ایک میں، ہے نا. اس نے کیا کہا تھا، دو کو بھیجا تھا، کہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو. اس نے ابھی اختیار نہیں کیا تھا کہ وہ ایک بھاگ گیا، ہے نا. تو اب جو بھاگا ہے سمجھ لی، تو اس کا ہم نے کیا کہا وہاں پر کہ آدھا آدھا دونوں برداشت کریں گے. تو اب جو موجود ہے اس میں بھی آدھے آدھے شریک کریں گے، ہے نا. اچھا مشتری، آپ کہیں گے کہ نہیں مشتری کیوں اس میں شریک رہے گا، یہ تو بائے کا مال ہے. تو کہا اس لیے شریک رہے گا چونکہ اس کا حق انہی دو میں منحصر تھا، یہ پیسہ دے چکا تھا، کہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں لانحصار حق المشتری فیہما اے فی خصوص ہذین العبدین، ٹھیک ہے. پس جب ان میں سے ایک بھاگ گیا تو دوسرے والے میں اس کا آدھا حق ہے. بہرحال واضح انشاءاللہ. تو یہ اس صورت میں جب ثمن کیا ہے، وہ جب وہ مسمن کیا ہے، کلی ہو، ہے نا. وَلَوْ قِيلَ، اگر یہ کہا جاتا، مصنف کہہ رہے سنیے گا کہ التالف مضمون بقیمتہ، کہ جو عابق ہے، جو تلف ہوا ہے، وہ اس کے لیے ضامن ہوگا کون، مشتری. یعنی بھائی یہ کہے گا کہ بھائی ہم نے تو آپ کے پاس کیا ہے قبض کرایا تھا آپ، اور وہ بھاگا آپ کے پاس سے ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا کریں، اس کی جو قیمت ہے نا وہ مجھ کو ادا کیجیے. تو قیمت کا ضمان کس کے اوپر ہے، مشتری کے اوپر. وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْعَبْدِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ، ٹھیک ہے. اب سنیے، تو مشتری کیا کرے گا، مشتری کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس عبد کی جو بھاگا ہے اس کی قیمت ادا کرے، کیونکہ اس کے پاس سے بھاگا ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ ضامن ہے. اور مشتری بائع سے یہ کہے گا کہ ہم نے چونکہ آپ کو ثمن دیا ہے لہذا ہم کو مسمن چاہیے، عبد چاہیے. ٹھیک ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو بھیجا تھا اس نے، وہ بھاگا وہی والا عبد ہے. کہا نہیں، وہ عبد تو کیا تھا، کلی تھا، معین وہ نہیں ہوا تھا، ہے نہیں. تو اب یہ کیا کرے گا، مشتری یہ کہے گا کہ مجھے بھی عبد چاہیے، ٹھیک ہے. وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ مِنَ الْبَائِعِ، مشتری کو حق حاصل ہے کہ وہ بائع سے مطالبہ کرے کس چیز کا، بالعبد ثابت فی الذمہ، اس عبد کو کہ جو اس کے ذمے میں ثابت ہے. چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں غلام دوں گا، اور ابھی تو غلام دیا ہی نہیں، وہ بھاگ گیا. کہہ رہے مصنف کہہ رہے اگر یہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک ہے. اس کا مالک کون ہے، کون، جو کہ ایک بچہ ہے، یہ بھائی ہوگا،
तीसरे वाले कॉल की बिना पर हाँ दूसरे वाले कॉल की बिना पर इसका जो मालिक है वो भाई ही होगा, मगर इसकी मुश्तरी की जिम्मेदारी है कि मुश्तरी ये कहेगा चूँकि तुमने कहा था कि हमें कोई एक गुलाम दोगे तो हमें कोई एक गुलाम चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये उस सूरत में है कि जब वो क्या हो समने जब मुस्मन खुली हो, है ना। वह अम्मा लव इश्तरा अब्दन मिन अब्दैन, लेकिन अगर दो अब्द में से किसी एक अब्द को ख़रीदा, ठीक है, लम यसहुल अख्ज़ मिन गैर तायीन, बिना किसी तायीन के। क्या मतलब, यानी देखें उसने कहा मुश्तरी बाय ने ये कहा कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ अपने ग़ुलामों में से किसी एक ग़ुलाम को, ठीक है, या मुश्तरी कह रहा है कि मैं तुम्हारे ग़ुलामों में से किसी एक ग़ुलाम ख़रीद रहा हूँ, तो क्योंकि ये मुअय्यन नहीं है, लिहाजा मजहूल है, लिहाजा यहाँ पे बही असलन बातिल होगी। लम यसहुल वफ़ी है क़ौल, हालांकि इसके मुकाबले में एक कौल है शेख ताइफा शेख तूसी का, जो गए हैं किसकी तरफ, सेहत की तरफ, कह रहे कि इस सूरत में भी मामला सही होगा, लेकिन इसके हवाले से कहा कि ये कौल ज़ईफ़ है, ठीक है, इसकी कोई दलील नहीं है। बता दें इंशाल्लाह। तो अदम सेहत की वजह क्या है, मजहूल का होना, ठीक है। हाँ मसला आशरा इज़ावत अहदुश्शरीकैन ममलूकतुन बैनहुमा, इस मसले का रब्त है पिछले मसले से, हमने शायद के गुज़श्ता दर्स में पढ़ा था इस बात को कि मिल्कियत, ठीक है, और ज़ौजियत ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते, है ना। हाँ तो यहाँ पर इसी तरीके से मसला है, कह रहे कि अगर दो शरीक जो क्या हैं, एक कनीज़ में शरीक हैं दो लोग, वाज़ेह इंशाल्लाह, तो दोनों का उसमें हक़ बनता है। तो जब दोनों का हक़ बनता है इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक जो क्या है दूसरी क्या है उससे जिमा नहीं कर सकता, उससे क़ुर्बत नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहीं पे मसला इस तरीके से है कि इज़ावत अहदु शरीकैन ममलूकतुन बैनहुमा, अगर दो शरीक में से किसी एक शरीक ने किसी ऐसी कनीज़ के साथ कि जो कि बराबर तौर पर दोनों में क्या है, हाँ वो पार्टनर में थी, है ना, उसने क्या किया, उसके साथ वती किया, तो क्या है सक़तल हद्दु मअ शुबहा, तो अगरचे उसने ये जो क़ुर्बत की है अगर ये शुबहे के तौर पर की है, ठीक है, यानी क्या, यानी वती शुबहा था, यानी वो ये कहे कि नहीं मुझे लगा कि ये पूरी की पूरी मेरी मिल्कियत है, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो क्या अगर वती शुबहा है तो इस सूरत में क्या है हद साक़ित है, यानी जो 100 कोड़े लगाना है क्योंकि ये ज़िना होगा, तो कह रहे कि हद जो है क्या है उस पर साक़ित है, नहीं वाज़ेह इंशाल्लाह। वयस्बतु मा इंतिफ़ाइहा, लेकिन मा इंतिफ़ाइ शुबहा, लेकिन अगर शुबहा नहीं है बल्कि वो जानबूझकर उसको पता है कि मतलब पार्टनर में हमने पार्टनरशिप में जो क्या है इसको ख़रीदा था, ठीक है, जितना हक़ मेरा है उतना हक़ उसका भी है, वाज़ेह इंशाल्लाह। और शादी बहरहाल है नहीं यहाँ पर, ज़ौजियत में है नहीं वो इसके, और मिल्कियत भी पूरी नहीं है, फिर भी उसने क्या है सब जानबूझकर अगर ऐसा किया है तो इस सूरत में यसबुतुल हद, हुआ की ज़मीर है यसबुतु में, हुआ हद की तरफ पलटेगी, व यसबुतुल हद्दु मा इंतिफ़ाइ शुबहा, वाज़ेह इंशाल्लाह। लाकिन यसक़ुतु मिन्हु बिक़द्रि नसीबिल वाती वला तुक़व्वमु अलैहि बिनफ़्सिल वत। हाँ लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यसक़ुतु में हुआ किस तरफ पलटेगी, सिर्फ हद की तरफ, ठीक है। वलाकिन यसक़ुतु मिन्हु यानी मिनल हद, हाँ वलाकिन यसक़ुतु मिन्हु अल हद्दु बेक़दरि नसीबिल वाती, जितना नसीब और जितना वाती यानी जमा करने वाले का हक़ है उतना जो क्या है वो हाँ कम कर दिया जाएगा, वाज़ेह इंशाल्लाह। मसलन से देखिए क्या है, हुक्म ये है कि ज़िना करने वाले पे 100 कोड़े लगाए जाए, ठीक है, और इसने किसी ऐसी ममलूका से जिमा किया कि जो जिसमें दो लोग शरीक थे 50-50, ठीक है, तो बहरहाल उस ममलूका के ऊपर इसका तो आधा हक़ था, है नहीं। तो अब अगर अव्वल पहला हुक्म तो ये अगर वती शुबहा था तो असलन हद ही नहीं है, और अगर शुबहा नहीं है यहाँ पर और हद जारी करना है तो भी यहाँ पर क्या है उसको थोड़ा सा तखफीफ दी जाएगी। तखफीफ क्या, ये तखफीफ ये कि 50%, चूँकि 50% इस भी मिल्कियत रखता है तो 50% हद को उस पर से गिरा दिया जाएगा, यानी क्या मतलब अगर 100 कोड़ा है तो कितना मारा जाएगा, सिर्फ 50 मारा जाएगा, क्योंकि आधे का बहरहाल मालिक ये बात वाज़ेह इंशाल्लाह। लाकिन ये तो मैंने बेक़द्रि नसीबिल वाती। हाँ अब रही बात ये कि क्या ऐसा क्यों नहीं करें हम, वो क्या, वो ये कि
قیمت دیکھا جائے کہ اس کی کتنی قیمت تھی. مثلا مثال طور پر یہ 1000 دینار میں خریدی گئی تھی, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, لا مناقشۃ بالمثال, 1000 دینار میں خریدی گئی تھی, تو 500 اس نے دیا, 500 اس نے دیا تھا. تو ایسا کر لیتے ہیں نا کہ اس واتی کو کہا جائے کہ 500 دینار دے کر پوری اس کی مالک بن جائے, اور اس طریقے سے حد وغیرہ نہ ہو. تو کہ یہاں پر تقویم نہیں کیا جائے گا, ہے نا, چونکہ پہلے ہی یہ غلطی کر چکا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. ولا تقوم علیہ بنفس الوطء, اسی وطء کو کی وجہ سے کیا ہے اس کے اوپر قیمت نہیں لگائی جائے گی. یعنی کیا مطلب دیکھا جائے, ہاں, تقسیم نہیں, ایسا کریں نا کہ چونکہ تم کو 500 دینار تمہیں دیا تھا, لو 500 دینار دے دیتا ہوں, اب یہ پوری کی پوری مجھے حد سے میں بچ جاؤں گا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا, چونکہ اس نے گناہ جب زنا کر لیا بہرحال تو اس پہ حد جاری کرنا ہوگا. بات ان شاء اللہ. لیکن ہاں ایک صورت ہے بنا پر قول ایسے کہ البتہ یہاں پر ایک خلاف بھی ہے. بات واضح یہاں تک؟ ہاں, لیکن ایک صورت ہے کہ جہاں پر تقویم بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ یہ کہ جب اس نے وتی کی اور وہ حاملہ ہو گئی. ہاں, وَلَوْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهَا حِصَصُ الشُّرَكَاء, لیکن اگر وہ حاملہ ہو جائے تو اس صورت میں شرکا کی جو حصے داری ہے اس کی تقویم کی جائے گی, اس کو تقسیم کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس میں 2 لوگ شریک تھے, جیسا کہ ہم نے فرض مسئلہ ہے, تو 500 درہم ہے جو اس کا سامنے والے کا, اس کو دے دیا جائے گا. بس انشاءاللہ. وَنْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا, اور جو بچہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, بچہ آزاد ہوگا. وَعَلَىٰ أَبِيهِ, اب یہ اس کا باپ ہو گیا ہے نا, تو اب اس کے باپ کے اوپر کیا ہے, قیمت حصصہم. بات انشاءاللہ. یوم ولد حیّن, ٹھیک ہے, ہاں. اور اس سے یہی نہیں کہ صرف 500 دے گا, بلکہ اس بچے کی جو قیمت ہے جس دن وہ پیدا ہوا ہے, اس کی جو قیمت ہے وہ بھی ادا کرے گا کس کو, مالک کو, یعنی جو اس کا حصے دار تھا, جو پارٹنر تھا اس کا. بات ان شاء اللہ. اس بچے کی بھی قیمت دے گا جس سے پیدا نہیں ہوا ہے, جو جب ہاں جس سے پیدا ہونے ظاہر سی بات ہے اس کو دے گا. جی جی ٹھیک ہے. سنیے, ہاں دیکھیے, مثلا فلو کان ربع الامہ لہو, ٹھیک ہے, اگر ہم نے نصف کہا تھا, مثلا فرض کیا ہے 2 لوگ پارٹنر ہیں, فلو کان نصف الامہ لہو, اگر سامنے والے پارٹنر کا کی جو کیا آدھا حق اس کا تھا, ٹھیک ہے, وجب علیہ ایتاء شرکاء قیمت ثلاثہ ارباع ولا تحین اما اذا ولد میتا فلا شیء علیہ, تو وہ کیا ہے, آدھی قیمت دے گا اس کو, اس بچے کی قیمت لگائے گا, جتنی قیمت ہوگی اس کا آدھا پیسہ اس کو دینا ہوگا. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ آدھا کنیز کا بھی پیسہ دیا اس نے, اور جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی جو قیمت لگائی جائے گی مارکیٹ میں جو ہو, اس کو آدھا اس کو دے کر پورے کا پورا اس کی ملکیت ہو جائے گی. آتا ان شاء اللہ, اور بچہ خود ہوگا. مسئلہ 11 المملوکان المعزون لہما اذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق فإن اتفقا في عقد واحد بطل العقدان. آج کے مسائل جو تھوڑا سا فرضیہ زیادہ ہے. ہاں, کہہ رہے کہ 2 غلام ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں غلام جو کیا ہیں, معزون ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی زید کے پاس غلام ہے, اس نے بھی اپنے غلام کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم تصرفات کر سکتے ہو, بے و فروخت کر سکتے ہو. عمر کا غلام ہے, اس نے بھی اس کو غلام وہ دے رکھا ہے خریدنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ زید نے کہا کہ مجھے میرے لیے غلام خرید کے لاؤ, ان شاء اللہ. اس نے عمر نے کہا کہ تم بھی میرے لیے غلام خرید کے لاؤ. اب کیا ہوا, یہ دونوں کی دوستی تھی, تو زید نے کیا کیا, عمر کے غلام کو جا کے, زید کے غلام نے عمر کے غلام کو عمر سے خرید لیا, اور عمر کے غلام نے زید کے غلام کو عمر سے خرید لیا. مطلب واضح ہوا, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو اس صورت میں دونوں کا عقد درست نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ. تو بلکہ کس کا عقد درست ہوگا, کہہ رہے کہ جس نے پہلے صیغہ عقد جاری کیا ہے اس کا عقد جو کیا ہے وہ درست ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. واضح انشاءاللہ. اچھا, ایسا کیوں ہے, کیوں نہیں کہہ رہے کہ دونوں کا درست ہوگا؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں, جب زید کے غلام نے, سنیے گا کیوں باطل کرے معاملے کو, جب زید کے غلام نے عمر کے غلام کو عمر سے خرید لیا, اب کیا کرے گا, اب عمر کے غلام نے بھی زید کے غلام خریدا تھا نا, تو جب عمر کا غلام زید کے غلام کے خریدنے کے بعد عمر کا غلام زید کا غلام ہو گیا, تو اب
امر کے غلام کے تصرفات کا مالک کون ہو گیا؟ زید کا مطلب زید ہو گیا خود، ٹھیک ہے. تو اب امر کا غلام زید کی اجازت کے بنا تصرف نہیں کر سکتا. اب کیا ہے، اس نے جو صیغہ جاری کیا ہے وہ اپنے آقا کی اجازت کے بنا کیا ہے، لہٰذا ہم نے کہا کہ اس کا معاملہ درست نہیں ہوگا. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ کون اس کی مثال دے سکتا ہے؟ مجھے مثال دیجیے. مثلا مثلا میں اور شاہد بھائی ہیں، ہم دونوں کے پاس ایک ایک غلام ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم دونوں نے اجازت دے رکھی ہے. ہم نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ تم یہ غلام خرید کر لاؤ. جی انہوں نے بھی کہا اپنے غلام سے کہ تم بھی جاؤ غلام خرید کر لاؤ. صحیح ہے. اب جو دونوں غلام تھے وہ ان کا غلام میرے پاس آیا، میرا غلام تھا وہ ان کے پاس گیا. صحیح نا. اب میرے غلام نے جب ان سے اب مطلب یعنی عقد کیا کہ کیا کہتے ہیں میں تمہارا غلام خرید رہا ہوں. اب جب یہ خرید لیے، حالانکہ ایک ہی وقت میں اگر دیکھا جائے تو، لیکن پہلے جس کا صیغہ جاری ہوگا، اگر ان سے میرے غلام نے مطلب ان کے غلام کو خرید لیا، میرے غلام تو اب جو ان کا غلام ہے وہ آپ کا غلام ہو گیا، میری ملکیت میں آ گیا وہ. میرا والا خرید نہیں سکتا اس کو. جی تو اب وہ دوسرا خرید نہیں سکتا. یعنی میرا والا جو ہے تو اب ان کا جو غلام ہے نا، اب یہ جو تصرف کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چونکہ اس کے مالک بن گئے تو آپ کی اجازت ضروری ہے، اور اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ آپ کی اجازت کے بنا کیا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے گا المملوکان المعزونان لہما، ٹھیک ہے، دو مملوک جو کہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ معزون ہیں. اذا ابتاع کل واحد منہما صاحبہ من مولا، جب دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خرید لیا اپنے مولا سے، ٹھیک ہے، اس کے مولا سے، من مولا اس کے مولا سے، ٹھیک ہے. زید کے غلام نے عمرو سے خرید لیا عمرو کے غلام کو، اور عمرو کے غلام نے زید کے غلام کو زید سے خرید لیا. تو کیا ہوگا؟ دونوں کا عقد درست نہیں ہوگا، یہ حکم لگائیے آپ، ٹھیک ہے. بلکہ حکما بعقد السابق، ان میں سے جس نے سب سے پہلے عقد کیا ہے اس کا درست ہوگا، ٹھیک ہے. اور بعد والے کا یہاں پر آپ آگے لکھیے گا کہ بعد والے کا باطل ہوگا. کیوں؟ اس کے بعد والے نے اپنے مالک کی اجازت کے بنا صیغے کو جاری کیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک، بات واضح. یہاں پہ یہ آگے بڑھا دیجیے، یہاں پہ نہیں ہے. فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَقْتٍ واحد، اب آئیے کہ نہیں دونوں نے ایک وقت میں ہی عقد کو جاری کیا ہے تو کہنے بطل العقدان، تو یہ دونوں ہی عقد باطل. یہ وہی مسئلہ آپ قیاس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز کے حوالے سے ایک جگہ 5 کلومیٹر کے دو جمعہ نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے جو قائم ہوگی اس کے ذریعے. اگر ایک ساتھ دونوں نے کہہ دیا تکبیر تو دونوں باطل ہے. ٹھیک. وفی روایت، ایک اور روایت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اور پتہ نہیں چل رہا ان دونوں نے ایک ساتھ جمع کیا ہے، جب دونوں نے ایک ساتھ عقد جاری کیا ہے تو یقرأ بینہما، قرأ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ القرأۃ لکل امر مشکل، یہاں پر ایک امر مشکل ہے تو اس امر مشکل سے نجات کے لیے کیا کیا جائے گا؟ قرأ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جس کے نام سے قرأ نکلے گا اس کی عقد صحیح اور بقیہ کا دوسرے کا باطل. ٹھیک. ایک اور روایت ہے، اس میں دوسری روایت میں کہا گیا کہ نہیں یہ کریں گے کہ یزرع الطریق. ٹھیک ہے، یہی ہے نا عبارت؟ بیزار الطریق لکھا ہے، میں ایک نقطہ لکھا ہے بیزار الطریق. دوسرا بیزار الطریق. اس میں میں نے شاید میرے استاد نے جب پڑھایا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اس پہ آپ یہ نقطہ بڑھا لیجئے، جیسے یقرأ بینہما اور یزرع الطریق، یہ کیا کریں گے اس کو جو دونوں کے راستے کو کیا ہے ہم ذرا کے جیسے ناپیں گے، ہے نا، کہ ہاں کہ مطلب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب زید نے کہا کہ تم جا کے عمرو سے اس کا غلام خرید دو، مطلب زید کا غلام عمرو کے پاس گیا، عمرو کا غلام زید کے پاس آیا، تو دیکھیں گے کہ مسافت کس نے جلدی طے کی اور کس نے زیادہ دیر. ظاہر سی بات جو کب پہلے پہنچا ہوگا ہے نا اس نے پہلے عقد جاری کیا ہوگا، تو اس طریقے سے یہ ہو گیا کہ پہلے جس نے عقد جاری کیا ہے وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. وہ فی روایت بزرعی طریق بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بزرعی طریقہ مطلب پھر کیا ہوگا کہ حکما بے عقد سابق نہیں، یہ عقد سابق کے اوپر عطف ہوگا. حکما بزرعی طریق، زرع طریق کے ذریعے سے حکم لگایا جائے گا. چلیے اسی پہ ترجمہ کیجیے آپ. ٹھیک ہے، کہ زرع طریق کو معیار بنا کر حکم لگایا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ یحکم للاقرب، کہ دونوں میں سے جو قریب ہوگا اس کو حکم لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. والاول واظہر، حالانکہ 3 اقوال لیکن ان میں سب سے پہلا والا قول وہ زیادہ اظہر ہے، مشہور ہے علماء کے درمیان میں. آخری بات قرآ کریں گے نہیں، پہلا والا نہیں، حکم بعقد سابق والا. یہ حکم بعقد سابق، حکم بعقد سابق. ٹھیک ہے. الثانیۃ عشرہ من اشتری جاریۃ سرقت من ارض الصلح،
ٹھیک ہے. اگر کسی نے کسی ایسی جاریہ کو ایسی کنیز کو خریدا کہ جو عرض سل سے کیا ہے چوری کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی عرض سل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی زمین کہ جہاں پر کفار رہتے ہیں اور وہ لوگ جو کیا ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا مال محترم ہے اور وہاں سے کسی نے جاریہ چرا لیا اور اس کو بیچ دیا. کان لہو ردھا علی البائع. تو اس صورت میں جس نے خریدا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بائع کی طرف اس کو جا کے پلٹا دے. ٹھیک ہے. واستعادت الثمن، اور کہے کہ نہیں مجھے یہاں سے نہیں خریدنا ہے. ہاں کیونکہ جس کا مال ہے ہو سکتا ہے وہ مال محترم ہے، اس کے ہم نہیں وہ مالک بن سکتے، اور اس سے واپس اپنے پیسے کو لے سکتا ہے. بس انشاءاللہ یہ حکم ہے. ولو ماتا اخذ من وارثہ. ٹھیک ہے. اور اگر جس سے خریدا تھا بائع وہ مر گیا تو اس کے جو ورثہ ہیں ان سے ثمن کو لے لے گا اور جاریہ کو واپس کر دے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا. اور اگر مرنے والے نے کوئی وارث ہی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کہا کیا جائے گا کہ استس فی ثمن. تو اس کو کنیز کو کہا جائے گا کہ ایسا کرو، ہم تمہارے مالک تو نہیں بن سکتے، تم خود ہی جو کیا ہے کچھ کماؤ اور کما کے میری جو قیمت ہے جو کہ وہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ. ٹھیک ہے. وقیل ایک قول یہ ہے کہ نہیں، تکون بمنزلۃ اللقطہ. اس صورت میں اگر اس کا کوئی خلف نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، مرنے والے کو پیسے لے کے مر گیا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، اس کا حکم جو کیا ہے لقطہ کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے. لقطہ ہو یعنی کیا مطلب، یعنی اس جہاں جس زمین سے اس کو چوری کیا گیا ہے اس عرض صلح پہ جا کر اعلان کیا جائے گا جمعے وغیرہ میں یا ایسے. ہاں تاکہ یعنی کہا جائے کہ اس صفات کی ایک کنیز میرے پاس ہے جس کی ہاں لا کر لے جا سکتا ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ دو قول. تیسرا قول یہ کہ نہیں یہ کریں گے کہ تسلم الی الحاکم ولا تستسعى کان اشبہ ولو قیلا. یہ ولو قیلا کان اشبہ جواب ہے. کہہ رہے کہ اگر یہ مصنف کہہ رہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ایسی صورت میں کہ جب عرض صلح سے چرائی ہوئی کنیز کو خریدا جائے تو حکم کیا لگایا جائے، یہ کہ نہیں ہم اس کو لے جا کر ڈائریکٹ جو کیا ہے حاکم شرع کو دے دیں گے. بات انشاءاللہ. اس سے کام نہیں لیں گے بلکہ ہاں حاکم شرع کو لے جا کر دے دیں گے. جب سمن لے کر وہ مر گیا، کیا بولتے ہیں مالک بائع. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں حاکم شرع کو لے جا کر دے دیں گے اور حاکم شرع جو ہے کیا ہے وہ فیصلہ کرے. چونکہ حاکم شرع کیا ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے کس کا، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور لا تستسعى، اور اس کو زبردستی نہیں کریں گے تم کیا پیسے کما کر دو. کہ اگر یہ قول کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. الفصل العشریاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.